أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. ترجمہ: ایمانداروں ایسی باتیں نہ پوچھا کرو کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں برا لگے۔ اگر تم نے ایسی باتیں اب پوچھی جبکہ قرآن اتارا جا رہا ہے تو تم پر وہ کھول دی جائیں گی۔ اللہ نے ایسی باتوں سے درگزر فرما لیا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت ہی بخشنے والا اور بردبار ہے۔ تفسیر ابن کثیر سے اس آیت کی تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ادب سکھاتا ہے کہ بے فائدہ سوالات مت کیا کرو، قریب میں نہ پڑو، ایسا نہ ہو کہ پھر ان کا جواب اور ان امور کا اظہار تم پر شاق گزرے۔ صحیح حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کوئی کسی کی برائی کی بات نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری طرف اس حالت میں آؤ کہ میرے دل میں کسی کی طرف سے کوئی برائی نہ ہو۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ سنایا، ایسا بے مثل کہ ہم نے کبھی ایسا خطبہ نہ سنا تھا۔ اسی میں فرمایا کہ اگر تم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہنستے اور بہت زیادہ روتے۔ یہ سن کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم منہ ڈام کر رونے لگے۔ اسی اثناء میں ایک شخص آپ سے پوچھ بیٹھا کہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ بخاری و مسلم کی اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت سوالات شروع کر دیے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آ گئے اور فرمایا، آؤ اب جس کسی کو جو کچھ پوچھنا ہو پوچھ لو، جو پوچھو گے جواب پاؤ گے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کانپ اٹھے کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے پیچھے کوئی اہم امر ظاہر ہو۔ جتنے بھی تھے سب اپنے اپنے چہروں کپڑوں سے ڈام کر رونے لگے۔ ایک شخص تھا جن سے مذاق کیا جاتا تھا اور جنہیں لوگ ان کے باپ کے سوا دوسری کی نسبت کر کے بلاتے تھے۔ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذیفہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو گئے۔ ہم تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج کی طرح میں نے برائی کبھی نہیں دیکھی۔ جنت دوزخ میرے سامنے اس دیوار کے پیچھے بطور نقش کے پیش کر دی گئی تھی۔ اور روایت میں ہے، یہ سوال کرنے والے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان سے ان کی والدہ نے کہا، تجھ سے بڑھ کر ماں باپ کا نافرمان میں نے نہیں دیکھا۔ تجھے کیا خبر تھی جاہلیت میں کس چیز کا پرہیز تھا؟ فرض کرو اگر میں بھی کسی معصیت میں اس وقت آلودہ ہو گئی ہوتی تو آج اللہ کے رسول کی زبانی میری رسوائی ہوتی اور سب کے سامنے بے آبروئی ہوتی۔ آپ نے فرمایا، سنو اما، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مجھے معلوم ہوتا کہ فلاں حبشی غلام کا میں بیٹا ہوں تو واللہ میں اسی سے مل جاتا۔ ابن جریر میں ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غصے کی حالت میں آئے منبر پر چڑھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک اس وقت سرخ ہو رہا تھا۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر پوچھا، میں کہاں جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں۔ دوسرے نے پوچھا، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حذیفہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا، ہم اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر، قرآن کے امام ہونے پر راضی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاہلیت اور شرک میں ہم ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے ہیں۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کون ہیں۔ اس سے آپ کا غصہ کم ہوا اور یہ آیت اتری۔ ایک مرسل حدیث میں ہے کہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر فرمایا، جو چاہو پوچھو، جو پوچھو یہ بتاؤں گا۔ یہ شخص جس نے اپنے باپ کا نام پوچھا تھا یہ قریش کے قبیلے بنو سہم میں سے تھا۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم چوم کر یہ عرض کیا تھا اور یہ بھی فرمایا تھا کہ آپ ہم سے درگزر فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ سے درگزر فرمائے۔ اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قاعدہ مقرر فرمایا تھا کہ اولاد اسے ملے گی جس کی بیوی یا لونڈی ہو اور زانی کو پتھر ملیں گے۔ بخاری شریف میں ہے کہ بعض لوگ از روئے مذاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے
باپ کا نام اور اپنی گمشدہ اونٹیوں کی جگہ وغیرہ دریافت کرتے تھے جس پر یہ آیت اتری۔ مسند احمد میں ہے کہ جب آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا نازل ہوئی، یعنی صاحب مقدور لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہیں، تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو رہے ہیں۔ انہوں نے پھر دوبارہ یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سکوت فرمایا۔ انہوں نے تیسری دفعہ پھر یہی پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سال نہیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا اور تم ادا نہ کر سکتے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ یہ حدیث ترمذی اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ روایت اس سند سے غریب ہے اور میں نے امام بخاری سے سنا ہے کہ اس کے راوی ابو النجزی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں کی۔ ابن جریر کی اس روایت میں یہ بھی ہے کہ میری ہاں کے بعد اگر تم اسے چھوڑ دیتے تو یقیناً تم کافر ہو جاتے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پوچھنے والے محسن اسدی رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں۔ دوسری روایت میں ان کا نام عکاشہ بن محسن مروی ہے، یہی زیادہ ٹھیک ہے۔ اور روایت میں ہے کہ سائل ایک اعرابی تھا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے اگلے لوگ ائمہ حرج کے ایسے ہی سواروں کی وجہ سے ہلاک ہوئے۔ واللہ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ اگر میں ساری زمین تمہارے لیے حلال کر دوں اور صرف ایک موزے کی برابر کی جگہ حرام کر دوں تو تم اسی حرمت والی زمین پر گرو گے۔ اس کی سند بھی ضعیف ہیں۔ ظاہر آیت کے الفاظ کا مطلب تو صاف ہے، یعنی ان باتوں کا پوچھنا منع ہے جن کا ظاہر ہونا برا ہو۔ بس اولا یہ ہے کہ ایسے سوالات ترک کر دیے جائے اور ان سے اعراض کر لیا جائے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرما دیا دیکھو مجھے کسی کی کوئی برائی نہ پہنچائے، میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس صاف سینہ لے کر آؤں۔ پھر فرماتا ہے کہ جن چیزوں کے سوال سے تمہیں روکا جا رہا ہے اگر تم نے اس کی بابت پوچھ گچھ کی اور تم دیکھ رہے ہو کہ وہی نازل ہو رہی ہے تو تمہارے سوالات کا جواب آ جائے گا، اور جس چیز کا ظاہر ہونا تمہیں برا معلوم ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ایسے سوالات سے تو اللہ تعالیٰ نے درگزر فرما لیا۔ اللہ ہی بخشنے والا اور حکم اور بردباری والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سوالات ترک کر دو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سوال کی وجہ سے اگر کوئی آسانی سختی میں بدل دیے جائیں۔ حدیث شریف میں ہے مسلمانوں میں سب سے بڑا گناہگار وہ ہے جس نے کسی چیز کی نسبت دریافت کیا جو حرام نہ تھی، پھر اس کے سوال کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی۔ یہ بات اور ہے کہ قرآن شریف میں کوئی حکم آئے اس میں اجمال ہو، اس کی تفصیل دریافت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر اپنی پاک کتاب میں نہیں کیا اس سے خود اس نے درگزر فرما لیا ہے، بس تمہیں بھی اس سے خاموشی اختیار کرنی چاہیے جیسے کہ خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک میں تمہیں چھوڑے رکھوں تم بھی مجھے چھوڑے رکھو۔ یاد رکھو کہ تم سے اگلے لوگوں کی حالت کی وجہ صرف کثرت سوال اور انبیاء پر اختلاف ہی ہوئی ہے۔ اور حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کر دیے ہیں، انہیں ضائع نہ کر، حدیں باندھ دی ہیں، انہیں نہ توڑو، جو چیز حرام کر دی ہے ان کی حرمت کو سنبھالو، جن چیزوں سے خاموشی کی ہے صرف تم پر رحم کھا کر نہ کہ بھول کر تم بھی ان کی بوجھ گچھ نہ کرو۔ پھر فرماتا ہے ایسے ہی مسائل تم سے اگلے لوگوں نے بھی دریافت کیے، انہیں بتائے گئے، وہ ان پر ایمان نہ لائے بلکہ ان کے باعث کافر بن گئے۔ ان پر وہ باتیں بیان کی گئی ہیں ان سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا کیونکہ ان کے سوال ہی سرکشی پر تھے نہ کہ سمجھنے اور ماننے کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں اعلان کیا، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا۔ بنو اسد قبیلے کا ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ وسلم کیا ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غضبناک ہوئے اور فرمایا قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال فرض ہو جاتا، اور اگر ایسا ہوتا تو اس پر عمل تمہاری طاقت سے باہر تھا، اور جب عمل نہ کرتے تو کافر ہو جاتے، بس جب تک میں نہ کہوں تم بھی نہ پوچھو، میں خود جب تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو اسے بجا لاؤ، اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو رک جاؤ۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور صحابہ کو ممانعت کر دی کہ کہیں وہ بھی نصرانیوں کی طرح آسمانی دسترخوان طلب نہ کریں، جس کے طلب کرنے کے بعد اور آنے کے بعد پھر وہ کافر ہو گئے۔ بس منع کر دیا اور صاف فرما دیا کہ ایسی باتیں نہ پوچھو کہ اگر قرآن میں ان کی بابت سخت احکام نازل ہوں تو تمہیں برا لگے، بلکہ تم منتظر رہو، قرآن اتر رہا ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو سب کا بیان اس میں پاؤ گے۔
بروایت مجاہد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی مروی ہے کہ مراد اس سے وہ جانور ہے جن کا ذکر اس آیت کے بعد ہی ہے۔ اکرمہ فرماتے ہیں مراد معجزات کی طلبی ہیں، جیسے کہ قریشوں نے کہا تھا کہ عرب میں نہر جاری ہو جائیں اور صفا پہاڑ سونے کا ہو جائے وغیرہ، اور جیسے یہود نے کہا تھا کہ خود ان پر آسمان سے کتاب اترے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما منعنا ان نرسل بالآیات، یعنی معجزوں کے ظاہر کرنے سے مانے تو کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ اگلے لوگوں نے بھی ایسے جھٹلایا۔ ہم نے سمود کو اونٹنی کا نشان دیا تھا جس پر انہوں نے ظلم کیا۔ ہم تو نشانات صرف دھمکانے کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور آیت میں ہیں یعنی بڑی زوردار قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر کوئی معجزہ آ گیا تو ضرور ایمان لائیں گے، تو جواب دے کہ یہ تو اللہ کے قبضے کی چیز ہے، ہو سکتا ہے کہ معجزہ دے کر بھی ایمان نہ لائیں۔ ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو الٹ دیں گے جیسے کہ پہلی دفعہ قرآن پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں ان کی سرکشی کی حالت میں ہی پڑے رہنے دیں گے۔ بھٹکتے پھریں اگر ہم ان پر آسمان سے فرشتے بھی اتارتے اور مردے بھی ان سے باتیں کرنے لگتے اور تمام چیزیں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے، تب بھی تو اللہ کی چاہت کے بغیر انہیں ایمان نصیب نہ ہوتا۔ ان میں سے اکثر ہی بے علم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث۔ ہم سے اسماعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، ہم سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے اعرج نے، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میں تم سے یکسو رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو اور سوالات وغیرہ نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ بس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ جس حد تک تم میں طاقت ہو۔ صحیح البخاری حدیث 7288۔